بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں علم کے اس سفر میں ایک بار پھر سے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھائی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور کہیے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اگر ہم غور کریں تو یہ قرآن مجید کی واحد دعا ہے جس میں کسی چیز میں اضافہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور وہ علم ہے۔ اس سے جو ہے آپ علم کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قدر ایک عظیم الشان چیز ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم اسی بابرکت سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھے سن رہے ہیں۔ علم کے اس بابرکت سفر میں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ آپ سے جو مخاطب ہے وہ کون ہے، اور کچھ انسیت پیدا ہو۔ اگر آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں تو وہاں میرا نام لکھا ہوا ہے۔ میرا نام مدثر اقبال ہے اور میرا تعلق توسہ سے ہے۔ پیشے کے اعتبار سے 4 سال سے میں لیکچرر اسلامیات ہوں۔ آج سے تقریباً چند سال پہلے 2020 یا 2021 میں جب میں خود لیکچرر اسلامیات کے امتحان کی تیاری کر رہا تھا تو میرے لیے یہ ایک بالکل نیا سفر تھا۔ کوئی واضح راستہ میرے سامنے موجود نہیں تھا۔ چند ایک کتابیں تھیں، دوستوں سے لوگوں سے یہی سننے کو ملتا تھا کہ انہی کتابوں کو پڑھو۔ جب میں نے ان کو پڑھنے کا آغاز کیا تو مجھے لگا کہ ان کتابوں کو پڑھ کر یا اس طریقے سے تیاری کر کے کامیابی حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ تو مجھے شدت سے احساس ہوا کہ بہت سے قابل، بہت سے محنتی ہمارے اسکالر، ہمارے دوست، بالخصوص ہمارے وہ دوست جو دینی تعلیم رکھتے ہیں، مدارس سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی بنیادیں بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، لیکن مناسب رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے خواب پورے نہیں کر پاتے۔ اسی احساس نے مجھے سبل السلام اکیڈمی
کی بنیاد رکھنے پہ آمادہ کیا، اور میں شکر گزار ہوں ان احباب کا بھی جنہوں نے مجھے یہ نام دیا، مجھے مشورہ دیا، میرا ساتھ دیا کہ میں یہ سب کر سکتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے 2021 سے لے کر آج تک ہماری اکیڈمی سے بہت سارے اسکالر، 150 سے زائد مختلف جگہوں پہ آج وہ فرائض منصبی ادا کر رہے ہیں۔ کچھ لیکچرر ہیں، کچھ ایس سلیکٹ ہوئے ہیں، کچھ دیگر اداروں میں سلیکٹ ہوئے ہیں، امام، خطیب، مذہبی ٹیچر وغیرہ۔ تو یہ میرے لیے ایک سعادت کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی واضح کر دوں کہ یہاں جمع ہونے کا مقصد یا اس سیشن کا مقصد صرف نوکری کا حصول نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے احباب جڑے ہوئے ہیں جن کو نہ نوکری کی ضرورت ہے اور نہ اس کی چاہت ہے، لیکن ان کی ایک محبت ہے، وہ ہر سیشن میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہمارا مقصد علم حاصل کرنا ہے، وہ علم جو ہمارے کردار میں، اخلاق میں، ہماری زندگی میں مثبت تبدیلی لائے۔ اسی لیے میں آپ سب سے یہ توقع رکھوں گا، آپ سب سے گزارش بھی کروں گا کہ اس سیشن میں سب سے بنیادی چیز وہ ہے ادب و احترام، اس کو ہم ملحوظ رکھیں گے۔ بہت سارے دوست بے تکلف بھی ہوتے ہیں، بہت سارے اسکالر مجھ سے عمر میں، عمل میں، علم میں زیادہ ہیں، بڑے ہیں، میں ان کی قدر کرتا ہوں، وہ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن یہاں ہم کوشش کریں کہ ہمارا تعلق جو ہوگا وہ ادب و احترام والا ہوگا۔ ہم ایک دوسرے سے سیکھیں گے، سکھائیں گے ایک دوسرے کو، اس نیت سے ہم کلاس میں شریک ہوں گے۔ دوسری بات جو میں ہر سیشن میں کرتا ہوں کہ فیس دینے کا مطلب یا فیس لینے کا مطلب یا یہاں شمولیت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو خرید لیا ہے، ہم نے کسی کو اپنے لیے ملازم مقرر کر لیا ہے۔ یہ صرف تعلیمی انتظامات کا ایک حصہ ہے۔ علم کے حصول کے لیے ادب، برکت، حسن اخلاق، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ تو ہم سب اس چیز کو ذہن میں جگہ نہیں دیں گے، چونکہ اب ہم نے فیس دے دی ہے، لہٰذا جو بھی کہیں ہمارا حق ہے، یا ہم جیسے چاہیں ویسا ہو۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم جمہور کے ساتھ چلیں، سب کو لے کر چلیں۔ اگر اس دوران کسی کی کوئی بات، ان کی کوئی خواہش جو ہمارے لیے اس کو مکمل کرنا ممکن نہ ہو، تو آپ کبھی بھی اس کو ذہن میں یوں نہ رکھیں کہ ہم فیس دے چکے ہیں لہٰذا ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تیسری بات یا تیسرا اہم نقطہ سیکھنے کا جو ہے وہ تسلسل ہے، اور یہ چیز کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اگر انسان کوشش کرتا رہے، ایک نہ ایک دن وہ ضرور کسی منزل پر، کسی نتیجے پر پہنچ جاتا ہے۔
اگر وہ کوشش ہی نہیں کرتا یا کوشش کرتا ہے اس میں تسلسل نہیں رکھتا تو پھر وہ نہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے اور نہ ہی وہ دنیاوی لحاظ سے کسی مرتبے تک پہنچ سکتا ہے۔ مستقل مزاجی جو ہے وہ ضروری ہے۔ آپ سب پڑھے لکھے ہیں، آپ نے اسلاف کے کارنامے بھی پڑھے ہوں گے، قرآن و سنت سے بھی واقف ہیں۔ اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جو بھی آپ اچھا عمل کریں، بھلے قلیل ہی کیوں نہ ہو، کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں دوام ہو، اس میں تسلسل ہو، کیونکہ دوام اور تسلسل سے جو ہے انسان کا مزاج بنتا ہے، انسان پختہ ہوتا ہے اور پھر وہ ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہو جاتا ہے۔ آج کے اس دور میں اگر ہم اپنے آپ کو کچھ ٹارگٹ نہ دیں، کچھ ہدف نہ دیں، تو پھر تسلسل کو برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں، اور کچھ مصروفیات وہ ہیں جو ہم خود سے بنا لیتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے اور پھر اپنے آپ کو چیلنج کریں کہ بھائی میں نے ایسے کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ اگر آپ خود کو جواز دینے لگیں گے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ بھی ہے، میں مدرس بھی ہوں، میں اسکول میں ٹیچر بھی ہوں، گھر کے کام بھی میں نے کرنے ہیں، یہ بھی میں نے کرنا ہے، تو یہ جواز جو ہے آپ کے دل کو تسلی کے لیے تو شاید یہ کام آپ اپنے آپ کو مطمئن کر لیں گے، لیکن اس جواز سے اگلے شخص کو آپ مطمئن نہیں کر سکیں گے۔ جس نے ٹیسٹ آپ کے سامنے رکھا ہوگا اس کو آپ مطمئن نہیں کر سکیں گے، آپ نے گھر کے کام کیے، آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا۔ جس کو آپ انٹرویو دینے کے لیے جائیں گے اس کو آپ اس چیز سے قائل نہیں کر سکتے کہ مجھے تیاری کا موقع ہی نہیں ملا، میری مصروفیات زیادہ تھیں۔ تو کوشش کریں آج سے ہم کچھ اہداف رکھیں گے، ہر ایک اپنا ایک ہدف بنا لے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 10 گھنٹے پڑھنا ہے، 12 گھنٹے، 8 گھنٹے، آپ روزانہ آدھا گھنٹہ اپنے لیے رکھیں، لیکن وہ آدھا گھنٹہ ایسا ہو کہ سورج ادھر سے ادھر ہو جائے، آپ نے اس آدھے گھنٹے میں پڑھنا ہے۔ آپ نے روزانہ اپنے آپ کو آدھا گھنٹہ دینا ہے۔ اگر آپ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مقرر کرتے ہیں، پھر وہ اسی طریقے سے مقرر کریں کہ پھر گرمی، سردی، دھوپ، بارش، خوشی، غمی، جو بھی ہو جائے آپ نے اس ہدف کو ہر حال میں حاصل کرنا ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کی محنت سے، اساتذہ اور والدین کی دعاؤں سے آپ ضرور کسی نہ کسی مقام تک، منزل تک ضرور پہنچیں گے۔ میری طرف سے آج کے حوالے سے صرف یہی چند باتیں تھیں، اپنا تعارف تھا اور کچھ گزارشات تھیں۔ اب کچھ آپ لوگوں کا بھی تعارف ہو جائے تاکہ مزید ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ کہاں کہاں سے اسکالر جڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے عبدالغفور سے۔ آپ ایسا کریں، جس کا بھی میں نام لوں آپ میکان کر کے گفتگو کریں۔ سلام سب کی طرف سے ہو چکا ہے، دوبارہ سے السلام علیکم کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مختصر اپنا تعارف، اپنا نام، مصروفیات یہ بتاتے جائیں۔ جی عبدالغفور صاحب۔ عبدالغفور میرا نام ہے اور میرا تعلق شلوار سے ہے، یونیورسٹی کا اختلاف سے ہے، اور میں یہاں پر
अपना दोस्त में जाते हैं और उसके साथ साथ जो विषय लेक्चर में शिक्षा मालूम की कुछ लेक्चर आपको جی آپ نے پہلے لیکچرر یا ایس ایس کا ٹیسٹ یا انٹرویو دیا ہوا ہے؟ اب اس کو میں نے ٹیسٹ کیا تھا تو میرا ٹیسٹ میں ہوا تھا لیکن اس کا علاج میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو خوش رکھے، کامیابیوں سے نوازے، بہت شکریہ جی۔ عبد الرحمن، میرا نام میاں مجیب الرحمان ہے، میں ضلع سبی بلوچستان سے ہوں، لیکچرر جاب کا متمل۔ اچھا آپ نے ٹیسٹ یا انٹرویو دیا ہے؟ انٹرویو نہیں دیا لیکن ٹیسٹ دیا ہے، ٹیسٹ دیا ابھی تک اس کا رزلٹ نہیں آیا، اللہ پاک کامیابی سے انٹرویو نوازے جی۔ ہونے والے جی ڈاکٹر شازیہ پروین، جی ہاں، ٹیسٹ دیا ہے، ابھی تک رزلٹ ڈاکٹر شازیہ پروین، جی میرا نام شازیہ پروین ہے، ضلع پشاور سے تعلق رکھتی ہوں، اسکول ٹیچر ہوں۔ آپ نے پی پی ایس سی کا ٹیسٹ دیا ہے پہلے؟ جی کافی دفعہ دیے ہیں، ٹیسٹ انٹرویو دونوں پاس ہو جاتے ہیں لیکن فائنل سلیکشن نہیں ہے ابھی تک۔ اللہ پاک آسانی فرمائے جی۔ فاطمہ شاہد، فاطمہ شاہد، میرا نام فاطمہ شاہد ہے، میں ضلع سہارنپور سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں نے ایم ایس کیا تھا، آگے میں پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لینا اس کی جاری کر رہی ہوں فی الحال۔ آپ نے ہماری اکیڈمی میں پہلی دفعہ داخلہ لیا ہے یا اس سے پہلے بھی کسی سیشن میں تھیں آپ؟ نہیں، پہلی دفعہ دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ فضا اسلام، جی میڈم صاحبہ، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ حافظ احسن، جی بہت شکریہ جی۔ حافظ ظہور، حافظ ظہور صاحب، ایچ اے ڈبلیو، جی ظہور عباس نام ہے سر، جی اور ماشاء اللہ، ضلع منڈی بہاؤالدین سے ہوں، میں اسکول ٹیچر ہوں سر میں، ماشاء اور اللہ، اس کے علاوہ آن لائن اکیڈمی وغیرہ میں پڑھا رہا ہوں بچوں کو نا، یہ تجوید اور قرآن کی ٹرانسلیشن اور اس حوالے سے زبردست، یو کے، کینیڈا، امریکہ۔ زبردست ماشاء اللہ جی۔ اکرام سلیم صاحب، میرا نام میمونہ بنت سلیم ہے اور میں ڈویژن ساہیوال سے ہوں۔ میں نے بھی ریسنٹ 2021-25 سیشن ہے میرا بی ایس اسلامک اسٹڈیز کیا، ابھی کمپریہنسو رہتا ہے۔ صحیح، یعنی آپ نے ابھی تک کوئی ٹیسٹ بھی نہیں دیا ہوگا پھر؟ نو سر، کوئی نہیں۔ جی ٹھیک ہے جی۔ اقرا، میڈم اقرا، عشرت فاطمہ، جی سر، میرا نام عشرت فاطمہ ہے، میرا اپر چترال سے۔ آپ نے پہلے ٹیسٹ دیا ہے کوئی؟ جی تو ایس کر دیا تھا۔ صحیح
آپ کی سلیکشن نہیں ہوئی تھی کیا؟ نہیں سر، میں ٹیسٹ پاس تھا لیکن انٹرویو میں مجھے تھی۔ ٹھیک ہے جی، جام شراز صاحب آپ اپنا تعارف کروائیں، اور جی سر، آپ کا تعارف آج کے لیے آخری تعارف ہوگا، تو باقی اسکالر سے انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً تعارف لیتے رہیں گے۔ جام صاحب جو نا ہمارے پرانے دوست ہیں، بھائی ہیں جی۔ سر آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آواز آ رہی ہے۔ میرا نام حافظ احمد دین ہے، پنجاب دانش سپورٹ سینٹر ویکسینس میں سنمت ٹیچر۔ پہلے آپ کے گرمیوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور ٹیچنگ مصروفیات کی وجہ سے پھر کچھ سیشن نہیں ہوئے۔ ایک UPSC کا ٹیسٹ دیا تھا، 67 نمبر آئے تھے، لیکن انٹرویو میرٹ نہیں بنا تھا، اسی کے بہت کام کی۔ انشاءاللہ آپ ضرور سلیکٹ ہوں گے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ بس اب آپ سب یہ دعائیں کریں کہ کسی طریقے سے PPSC میں سیٹیں آ جائیں لیکچرر کی۔ ٹھیک ہے اسکالر، آج کے لیے یہی کافی ہے۔ آپ میں سے کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ ہینڈ ریز کریں، سوال پوچھ سکتے ہیں، اس کے بعد ہم آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ جی سر شیڈول کے حوالے سے بتا دیجیے گا کہ اچھا، اس بارے میں میرا ارادہ تو یہ ہے کہ کل ہم اسی بارے میں گفتگو کریں گے تفصیل سے، کہ ہم کیسے پڑھیں گے، کیسے ہمارے ٹیسٹ ہوں گے، انشاءاللہ کل اس کو ڈسکس کریں گے۔ جی حافظ ظہور صاحب۔ جی سر، میں FPSC اور PPSC کے سلیبس کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ان کا سلیبس سیم ہی ہے یا کچھ ڈفرینٹ ہے اس میں؟ اس کو بھی انشاءاللہ کل ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ نے سوال ذہن میں رکھنا ہے، اگر کل بھول بھی گیا تو آپ سوال کریں، پھر اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ جی سر انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تھینک یو۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نے ابھی جوائن کیا ہے، تو اگر کوئی اہم بات ہوئی ہو تو مختصر بتائیے سر۔ آج صرف تعارفی کلاس تھی، اس کی ریکارڈنگ بھی ہوئی ہے، میں تھوڑی دیر تک گروپ میں بھیج دوں گا۔ جی جی تو آپ سن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ٹھیک ہے جی اسکالر، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔